میں نے کہا تھا نا امی، وہ ابھی بچی ہے، وہ میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، سیف نے سخت لہجے میں کہا تھا، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ وہی لڑکی ایک دن اس کے دل پر حکومت کرے گی۔ اس نے صرف غصے میں کہا، کچھ الفاظ کہے تھے، لیکن ان الفاظوں نے اس کی معصوم بیوی کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ جب اس نے اپنی محبت کا احساس ہوا، شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ سیف خان کی زندگی ایک عجیب خاموشی میں قید ہو چکی تھی۔ 3 سال پہلے جب اس کی بیوی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس دن کے بعد سیف نے اپنے دل کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ اس نے دوبارہ کسی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی صبح اس کے بیٹے ایان کی آواز سے ہوتی اور رات اس کی تنہائی کے ساتھ ختم ہوتی۔ ایک شام اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی۔ ان کی آواز میں فیصلہ نظر آ رہا تھا۔ سیف، میں نے تمہارے لیے مہانور کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ سیف نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور غصہ تھا۔ امی، آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ وہ بھی بچی ہے، مجھ سے پورے 7 سال چھوٹی ہے۔ وہ خود بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، وہ میرے بیٹے کو کیا سنبھالے گی؟ اس نے بے چینی سے اپنے بال پیچھے کیے۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، اس کی ماں نے سختی سے کہا۔ تمہیں کرنا ہوگا، ایان کو ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں ہمسفر کی۔ سیف نے نظریں جھکا لی، مگر اس کا دل پھر بھی تیار نہیں تھا۔ مہانور کو اس نکاح کا مطلب بھی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی وہی معصوم شرارتی سی لڑکی تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس پڑتی تھی۔ اسے زیادہ ڈھیلی سی ٹراؤزرز اور ڈھیلی سی شرٹس پہننے کی عادت تھی۔ اس کے بال ہمیشہ جلدی جلدی باندھے ہوتے۔ اس کی دنیا صرف چھوٹی چھوٹی خوشیوں تک محدود تھی، اور اس کی سب سے بڑی خوشی ایان تھا۔ ایان اس کے ساتھ کھیلتا، ہنستا، اسے مہانور کہہ کر پکارتا۔ مہانور اسے گلے لگا لیتی اور ہنس پڑتی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جلدی ہی اس کی امی بننے والی ہے۔ نکاح کا دن آ گیا۔ سیف مجبوری میں تیار ہو کر نیچے آیا، مگر جب اس کی نظر مہانور پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ لال جوڑے میں لپٹی ہوئی مہانور بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے چہرہ شرما سے جھکا ہوا تھا۔ اس کی پلکیں کانپ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ایک مکمل عورت لگ رہی تھی۔ سیف نے اسے دیکھا، مگر فوراً اپنی نظریں ہٹا لی۔ اس کا دل پھر بھی اس نکاح کو قبول نہیں کر رہا تھا، اور پھر نکاح ہو گیا۔ نکاح ختم ہو چکا تھا۔ گھر مہمانوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ مہانور دھیرے دھیرے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ابھی تک تیز دھڑک رہا تھا۔ جیسے کہ وہ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی، اس کی شادی کا ہیوی دوپٹہ اور بال دروازے کی چھوٹی سی نیل میں اٹک گئے۔ مہانور ہلکی سی گھبرا گئی۔ مہانور ہلکی سی پریشانی میں دھیمی آواز میں، سنیے سیف، پلیز میری ہیلپ کیجیے نا، میرے بال اٹک گئے ہیں۔ سیف جو تھوڑی دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے مہانور کو دیکھا۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ، ہلکی سی گھبراہٹ اور ہلکی سی خوشبو جو ہوا میں محسوس ہو رہی تھی۔ سیف دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ مہانور کے بالوں کے پاس گئے۔ اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھیں۔ مہانور بالکل چپ کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف سانسیں چل رہی تھیں۔ جیسے ہی سیف نے اس کے بال نیل سے نکالنے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ انجانے میں مہانور کے کندھوں کو چھو گیا۔ مہانور کی سانس ایک پل کے لیے رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ سیف کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی نزدیک سے مہانور کو دیکھ کر اس کے اندر عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ سیف بہت دھیمی اور نرم آواز میں، بس ہو گیا، اب ٹھیک ہے؟ مہانور نے دھیرے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے مل گئی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ مہانور نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ مہانور ہلکی سی شرماتے ہوئے، شکریہ۔ سیف بس اسے
تے رہ گیا۔ اس لمحے میں دونوں کے دل چپکے سے ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہے تھے، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سمجھے، صرف احساس کے ساتھ۔ نکاح کے دوسرے دن وہ نہا کر ایان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر وہ اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے ایان اور ماہنور جگہ ساتھ رہ رہے تھے۔ ماہنور اس کے بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ نکاح کے کچھ دن بعد کی بات تھی۔ دوپہر کے وقت تھا، گھر کے لان میں ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی، ہوا نرم تھی۔ ماہنور لان میں ایان کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کی ہنسی پورے لان میں گونج رہی تھی۔ ایان بیٹا پکڑ کے تو دکھاؤ مجھے۔ وہ ہنس کر بھاگی۔ ایان اس کے پیچھے دوڑا۔ ماہنور نے شرارت سے پانی کا پائپ اٹھایا اور اس پر پانی گرا دیا۔ ایان! ایان چیخ کر ہنس پڑا۔ مما رک جاؤ! مگر پھر ایان نے پائپ چھین لیا اور ماہنور پر پانی گرا دیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر گرا۔ ماہنور ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر ہنسنے لگی۔ اس کی ڈھیلی شرٹ گیلی ہو چکی تھی، کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا تھا، مگر وہ بے خبر تھی، وہ صرف ہنس رہی تھی۔ اس کی معصومیت بالکل ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی، مگر لان کے کونے میں کھڑا واچ مین اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ماہنور پر جم گئی تھیں۔ اسی وقت سیف گھر واپس آیا۔ اس کی نظر لان پر پڑی اور پھر اس نے واچ مین کو ماہنور کو اس نظر سے دیکھتے ہوئے دیکھا۔ سیف کا دل غصے سے بھر گیا، اس کی مٹھی بند ہو گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ ایان! اس کی آواز سخت تھی۔ ملازمہ فوراً آئی اور ایان کو لے گئی۔ سیف نے اپنا کوٹ اتارا اور بنا کچھ کہے ماہنور کے اوپر ڈال دیا۔ ماہنور حیران رہ گئی۔ سیف! مگر سیف نے جواب نہیں دیا۔ اس نے سختی سے اس کے ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سیف اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس غصے کے پیچھے ڈر بھی تھا۔ تمہیں ذرا بھی ہوش نہیں ہے؟ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چھوٹی ہو تم؟ اپنے آپ کو دیکھو۔ اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ آدمی تمہیں کیسے دیکھ رہا تھا؟ ماہنور کا دل ٹوٹ گیا۔ سیف نے غصے سے کہا، بڑی ہو جاؤ ماہنور، تم اب بچی نہیں ہو۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں لگے۔ ماہنور چپ چاپ واش روم میں چلی گئی اور شاور کے نیچے کھڑی ہو کر ٹوٹ کر رو پڑی۔ اس دن کے بعد ماہنور بدل گئی۔ اب وہ نہ ہنستی تھی، اب وہ نہ ہی بھاگتی تھی، اب وہ صرف سیف کے سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ صرف ایان کے پاس رہتی، اس کا خیال رکھتی اور چپ چاپ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ سیف نے بھی یہ چینج محسوس کیا اور اس کا دل بھی پہلی بار بے چین ہوا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ماہنور کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس رات کے بعد ماہنور بالکل بدل گئی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، نہ اس کی ہنسی سنائی دیتی تھی، نہ اس کی شرارتیں نظر آتی تھی۔ وہ صرف ایان کا خیال رکھتی، اسے کھانا کھلاتی، اسے سلاتی اور پھر خود ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ سیف نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ جب بھی وہ کمرے میں آتا، ماہنور فوراً وہاں سے چلی جاتی، جیسے وہ اسے بچ رہی ہو۔ ایک دن سیف نے اسے ایان کے سامنے کمرے میں دیکھا۔ ماہنور زمین پر بیٹھی تھی، ایان اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا۔ ماہنور کی انگلیاں دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں چل رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ رو رہی تھی۔ سیف کا دل اس منظر کو دیکھ کر کھسک اٹھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس نے ماہنور کو توڑ دیا ہے۔ اس رات سیف کمرے میں اکیلے بیٹھا تھا۔ ماہنور کی وہ معصوم آنکھیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، اس کی وہی ہنسی، اس کی وہی معصومیت، سب کچھ اس سے دور ہو چکا تھا۔ سیف نے دھیرے سے اپنا بالوں میں ہاتھ پھرایا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا دل پہلی بار اس کے لیے درد محسوس کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ ماہنور کو کھو نہ دے۔ اگلی دوپہر ماہنور لان میں ایان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک ڈیلیوری بوائے
گیٹ پر آیا اور مہنور سے بات کرنے لگا۔ مہنور نے صرف ضروری بات کی، مگر سیف نے یہ منظر بالکنی سے دیکھ لیا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً نیچے آیا۔ اس کی آواز سخت تھی۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی غیر مرد سے بات کرنے کی۔ مہنور گھبرا گئی۔ میں صرف سیف نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ہوں نا، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ نکلتے ہی سیف خود حیران رہ گیا۔ مہنور نے اس کی طرف دیکھا مگر پھر نظریں جھکا لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی خاموشی سیف کو توڑ رہی تھی۔ ایک رات مہنور چپ چاپ اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ سیف کمرے میں آیا۔ مہنور فوراً رک گئی۔ وہ جانے لگی مگر سیف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہنور کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مہنور رک جاؤ۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ مہنور نے دھیرے سے کہا، جی۔ سیف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے نا؟ مہنور کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے مگر وہ چپ چاپ رہی۔ سیف کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس نے دھیرے سے کہا۔ مہنور کا دل پگھلنے لگا۔ سیف اس کے قریب آ گیا۔ دونوں کے درمیان صرف سانسیں چل رہی تھیں۔ سیف نے دھیمی آواز میں کہا، میں تم سے دور رہنا نہیں چاہتا، مگر جتنا دور گیا اتنا ہی تمہارے قریب آتا گیا۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیف نے دھیرے سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں سے اٹھایا۔ میں نے تمہیں کھو نہیں سکتا مہنور۔ اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ تم صرف ایان کی ماں نہیں ہو، تم میری زندگی بن چکی ہو۔ مہنور کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار سیف کی آنکھوں میں محبت دیکھی۔ مہنور نے دھیرے سے کہا، آپ نے بہت دکھ دیا مجھے۔ سیف کی آنکھوں میں درد تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مہنور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے اس نے سینے سے لگ گئی۔ سیف نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ اس لمحے میں دونوں کے درمیان کی ساری دوریاں ختم ہو گئی۔ اگلی صبح لان میں پھر سے ہنسی گونج رہی تھی۔ ایان ہنس رہا تھا، مہنور مسکرا رہی تھی اور سیف ان دونوں کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں سختی نہیں تھی، صرف محبت ہی۔ سیف نے دھیرے سے مہنور کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ مہنور مسکرا دی اور اس دن ایک مجبوری کا رشتہ محبت کی سب سے خوبصورت کہانی بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی ہی دل کو چھونے والی کہانیوں کے لیے فاطمہ ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔